یہ ویرانہ آج سے 5000 سال قدیم ہے۔ یہاں بھی وہی پرخول خاموشی طاری ہے جو ایسٹر آئی کے ویرانوں اور مایا تہذیب کے کھنڈرات میں پائی جاتی ہے۔ یہاں بسنے والے آخر کہاں گئے، ان کا طرز زندگی کیسا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اگر کبھی آپ یہاں جائیں تو آپ کو یہاں ایک وارننگ ضرور دی جائے گی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کو اس پر اسرار علاقے سے واپس پلٹنا ہے۔ تاریکی پھیلتے ہی یہاں خوف، ڈر اور پراسراریت کے سائے پھیل جاتے ہیں۔ یہ ویرانہ سعودی عرب کے شہر مدینہ سے 405 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اسے مدینہ الصالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہاں قوم سمود آباد تھی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آثار قدیمہ اور امریکن سائنٹسٹ نے حال ہی میں جب اس علاقے پر تحقیقات کا آغاز کیا تو وہاں ہزاروں سال پہلے غائب ہو جانے والے باشندوں کی موت کی وجہ معلوم ہوئی۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق آج سے 5000 سال پہلے اچانک اس علاقے کی خلائی حدود میں اوزون اور میسوسفیر قدرتی تہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ تہیں ہیں جو سورج کی زہریلی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ ان شعاؤں کی زمین پر آمد موسمی خرابیوں اور شدید طوفانوں کا موجب بنتی ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق مدینہ الصالح نامی اس قدیم شہر پر جب اچانک سورج کی الٹرا وائلٹ لہروں نے حملہ کیا تو شہر باسیوں کو سب سے پہلے جلدی امراض نے گھیرا ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے باڈی سیلز آٹومیٹک شدید گرمی پیدا کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی رنگت سیاہ اور جسم دبلے ضرور ہوئے۔ خلا سے اترتی قوم سمود پر الٹرا وائلٹ شعاؤں نے اس قدر طاقتور حملہ کیا، اس ویران شہر کی زمین اپنے اندر سے وین ایلن کی قدرتی طاقت کھو بیٹھی۔ دوستو، وین ایلن زمین کی وہ قدرتی تہ ہے جو زیر زمین وقوع پذیر ہوتی تبدیلیوں کو تباہ کن ہونے سے بچاتی ہے اور زمین کے اوپر گرتے کرنٹ اور الٹرا وائلٹ شعاؤں کو فوری جذب کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وین ایلن زمینی طوفانوں کو بھی ایک حد تک محدود رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس ویرانے میں جب وین ایلن تباہی کا شکار ہوئی تو زیر زمین بہتے میگاز کو جیسے موقع مل گیا، وہ پوری شدت سے ایک عظیم زلزلے کی وجہ بنے۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں نے مزید ایک ہوائی طوفان کو جنم دیا جس نے اندازاً 100 کلومیٹر فی منٹ کی رفتار سے سفر کر کے ایک ہولناک چنگاڑ کو جنم دیا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کے پرخچے اڑا دیے۔ اسی دوران شدید بادل اور بجلیاں بھی پیدا ہوئیں۔ یہ طوفان خلا میں اوزون اور میسوسفیر کے ریکور ہونے تک جاری رہا۔ جب بادل چھٹا اور تاریکی تھمی تو مدینہ الصالح شہر پورا کا پورا ایک بھیانک کہانی بن چکا تھا۔ ان کھنڈرات میں بسنے والے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس علاقے میں زیادہ وقت ٹھہرنا صحت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس تمام علاقے سے اوپر آج بھی اوزون اور میسوسفیر پوری طرح طاقت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے زہریلی شعاعیں الٹرا وائلٹ اکثر اس علاقے پر اترتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ ہمیشہ شدید گرمی کی لپٹ میں رہتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب پیغمبر اسلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے گزرے تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جلد از جلد اس علاقے سے نکلنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ انہیں ٹھہرنے اور یہاں پانی پینے سے بھی منع کر دیا۔ دوستو، عرب تاریخ اور اسلام کا مطالعہ کریں تو اس علاقے کی وہی حقیقت کھلتی ہے جسے آج سائنس بیان کر رہی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق اس ویرانے میں سمود نام کی قوم آباد تھی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن اس قوم نے اپنے ان محلات اور یہاں کی زرخیزی پر غرور کرتے ہوئے مسلسل کفر کیا۔ انہوں نے رب کریم کی مسلسل نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا اور رب کے حکم پر اس علاقے میں
بھیجی گئی اونٹنی بھی مار دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو انہیں 3 دن بعد رب کے عذاب کی نوید سنا کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد پہلے دن کے آغاز کے ساتھ ہی ان کی رنگت سرخ ہونے لگی، دوسرے دن ان کے چہرے پیلے پڑنے لگے، جبکہ تیسرے دن ان کی تمام رنگت سیاہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نامعلوم خوف نے انہیں گھیر لیا۔ تیسرے دن جو ہی سورج ڈھلا، ایک عظیم زلزلے نے اس پرسرار ویرانے کو جکڑ لیا۔ یہاں کی زمین الٹ پلٹ ہونے لگی۔ اسی دوران ایک ہولناک چنگاڑ ابھری اور ہر چیز تہس نہس ہونے لگی۔ شدید بجلیاں اور طوفان یہاں گرجنے لگے۔ موت اپنا بھیانک رقص دکھانے لگی۔ یہاں کی در و دیوار اس وحشت ناک منظر سے لرز رہے تھے۔ تمام رات یہ کھیل جاری رہا۔ صبح کی پہلی کرن جب اس علاقے میں پہنچی تو منظر کل سے بہت مختلف تھا۔ ہر طرف کٹے پھٹے وجود، تہس نہس آبادیاں اور دور تک ویران منظر تھا۔ رب کریم اس منظر کو قرآن مقدس میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو، سمود پر پھٹکار ہے۔ ایک اور مقام پر رب کریم تاریخ کی اس بھیانک سچائی پر کچھ یوں بات کرتے ہیں: تو انہیں زلزلے نے آ لیا اور صبح کو وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ دوستو، یہ ویرانہ، یہ در و دیوار 5000 سال سے خاموشی کے پرہول سناٹوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں کی عمارتیں اور ان میں لکھے 5000 سال پرانے خاکے اس دور کی شان و شوکت کا وہ منظر دکھلاتے ہیں جو قوم سمود کی بربادی کی وجہ بنا۔ لیکن آج یہاں صرف خاموشی ہے، صدیوں کی پرہول خاموشی۔ دوستو، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ایکسپوز ورلڈ کا سیگمنٹ ونڈر ورلڈ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ایکسپوز ورلڈ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی دلچسپ ویڈیو آپ مس نہ کریں۔